أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور کسی نفس کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے قتل نہ کرو مگر حق کی بنا پر. جو کوئی مظلومی کی حالت میں مارا جائے تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے کہ لہٰذا وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے. اس کی مدد کی گئی ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے معاشرتی احکامات دیے جا رہے ہیں. ایک مسلم معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ایک صالح معاشرے کے وجود، اس کی تشکیل کے سلسلے میں مسلمانوں کو اس کے اصول اور ضابطے اور ہدایتیں دی جا رہی ہیں. اس سلسلے میں کئی ایک ہدایتیں اس سے پہلے بھی آ چکی ہیں کہ کون سے کام کرنے کی ہے اور کون سے کام نہیں کرنے کی ہے. اس آیت میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ کسی نفس کو بھی ناحق قتل نہ کرے، یعنی کسی شخص کو قتل کرنا گناہ عظیم ہے، جرم عظیم ہے اللہ کی نظر میں. حرم اللہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے. بلا کسی وجہ کے کسی کو قتل کر ڈالنا یہ حرام ہے اور اللہ کو غضب میں لانے والا کام ہے. یہ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، ساری دنیا کی تباہی سے بھی زیادہ ایک مسلمان کے قتل سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. ساری دنیا کی تباہی اس کے سامنے ہلکی ہے اللہ کے نزدیک. اور ایک روایت میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کے باشندے مل کر اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں ملوث ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں داخل کر دیں. اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی قاتل کی امداد کے سلسلے میں ایک کلمہ بھی کہے کہ مسلمان کے قتل کرنے کے لیے قاتل کی امداد کرنے، اس کی مدد اور اس کی طرفداری میں اگر ایک کلمہ بھی کہے گا تو بروز محشر، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے روبرو وہ اس طریقے سے پیش ہوگا کہ اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوگا کہ اس کو اس شخص اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے. یعنی ایک کلمہ بھی کہنا ایک مسلمان کے قتل کے سلسلے میں قاتل کی مدد کرتے ہوئے، اس کی طرفداری کرتے ہوئے، یعنی اس میں شریک ہونا تو الگ بات ہے، اس کے سلسلے میں ایک کلمہ بھی اگر کہے گا تو بھی اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے گا یہ بتایا جا رہا ہے. ایک قرطبی کی حدیث جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اس کو روایت کرتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو امید ہے کہ معاف فرما دیں گے اپنے فضل و کرم سے، سوائے اس کے کہ کوئی حالت کفر میں مر گیا ہو بغیر توبہ کے، یا وہ شخص جو کسی مسلمان کو قصداً عمداً جان بوجھ کر قتل کر دے. یعنی وہ جو کسی مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قصداً قتل کر دے. یہ دو ایسے شخص ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. ایک تو وہ جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے، اور دوسرا وہ جو مسلمان کو مارا ہے بغیر کسی وجہ کے اور عمدن مارا ہے، خطا سے نہیں، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں فرمائیں گے. ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہو، اس کو واحد مانتا ہو،
اس بات کا اقرار کرتا ہو اور میرے رسول ہونے کی شہادت اور گواہی دیتا ہو تو اس پر کسی مسلمان کا خون حلال نہیں ہے۔ جو یہ دو باتوں کا اقرار کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید اور میرے رسول ہونے کی گواہی، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کا ناحق خون کرے، سوائے 3 صورتوں کے بتایا گیا اس حدیث میں۔ وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ ہے کہ شادی شدہ زانی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ اس کو قتل کرنا حق ہے، ناحق نہیں ہے۔ ایک صورت یہ ہوگی۔ دوسرا یہ کہ کسی نے کسی شخص کو قتل کر دیا تو اس کے قصاص میں اس کو بھی مارا جائے گا، یہ بھی حق ہے، قتل حق ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر کوئی اسلام میں آنے کے بعد پھر سے مرتد ہو جائے تو پھر اس کو جینے کا حق نہیں رہے گا، اس کو اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا قتل کیوں ہے؟ لوگ پوچھ سکتے ہیں، شک ہو سکتا ہے لوگوں کو کہ اسلام میں تو جبر و کرہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر و کرہ نہیں ہے اسلام میں آنے کے لیے۔ اسلام میں آنے کے لیے جبر و کرہ نہیں، جانے کے لیے ہے۔ اسلام میں آنے کا ایک ہی دروازہ ہے، جانے کا دروازہ نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین حق ہے، دین اسلام دین حق ہے، دیگر سارے ادیان باطل ہے، دین اسلام ہی ایک حق دین ہے جس کے لیے آسمان سے ہدایتیں آئی ہیں قرآن کی شکل میں جو بالکل محفوظ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی زندگی کے احوال، آپ کے طور طریقے، سنتیں، صحابہ کرام کی زندگی، یہ سب کے سب محفوظ ہیں ہمارے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، جو بالکل حق ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی باطل نہیں ہے، اور یہ توحید پر کی بنیاد پر ہے یہ مذہب۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں اس میں شرک کی ملاوٹ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اسلام کو قبول کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی اسلام میں داخل ہو رہا ہے اسے چاہیے کہ اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کر داخل ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں دیا جا رہا ہے اس کو، کوئی مال کا لالچ نہیں ہے جیسے دیگر مذاہب میں جو ہے کچھ نہ کچھ رعایتیں، کچھ لالچ دے کر ان کو کھینچا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو زبردستی اسلام میں آئے۔ جو بھی آ رہا ہے اس کو دین حق سمجھ کر آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس پر قائم رہنا پڑے گا، اس کو استقامت۔ اگر کوئی اس سے نکلے گا باہر تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو مار ڈالے گی، اس کو جینے کا حق نہیں بچے گا، اس لیے کہ شر پھیلائے گا وہ باہر نکلنے کے بعد، اس لیے اس کو جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے کہ جب آیا تھا تو سوچ سمجھ کر آنا تھا، جانے کا کوئی راستہ اس میں سے واپس نہیں تھا۔ یہ 3 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے، مارا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں ہے۔ کوئی اگر ایک انسان کو بھی مارے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ 6 پارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول، یہ قاعدہ بتا دیا بنی اسرائیل کے لیے کہ اگر کوئی شخص کسی کو بلا وجہ کے قتل کرے گا، کسی ایک انسان کو، تو اس کا گویا کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یا فساد زمین پر پھیلائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اگر کوئی فساد نہیں پھیلاتا ہے اور کوئی ایسے کام نہیں کیا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث کی 3 باتیں تذکرہ کی ہیں، ذکر کیا ہے، تو اگر کوئی ایسے شخص کو مارے گا اور قتل کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کا خود کو قتل کر دیا، سارے انسانوں کا قاتل ہے۔ فکأنما احیا الناس جمیعا، اور اگر کوئی بچائے گا اس کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے انسانوں کو زندہ کر دیا، بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل ناحق کتنا بڑا جرم ہے، اور انسانوں کی جان کی جو ہے کیسی تکریم اور احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ یہ سب کے لیے اصول،
نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھا بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اصول ہی رہے گا، قائم رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا، اس میں بتا دیا گیا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء 5ویں پارے میں فرمایا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو ناحق، جان بوجھ کر، قصدن، بلا وجہ کی، تو اس کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت ہے۔ متعمدن فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اور وہ جہنم کا باشندہ ہوگا ہمیشہ کے لیے، اور عذاب عظیم اس کو جھیلنا پڑے گا۔ یہ سخت ترین الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمائے ہیں۔ جو ایک مومن کو ناحق قتل کرتا ہے بلا وجہ کے، عمدن، جو اگر ایسا کام کرے گا تو سوائے جہنم کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانی جان کی کتنی اہمیت ہے، کتنا اللہ تعالیٰ انسانی جان کو اہم رکھتے ہیں۔ اس لیے کوئی اس بات کا اختیار نہیں رکھتا کہ بلا وجہ کے کسی کو مار ڈالے، بلا وجہ کے کسی کو قتل کر ڈالے۔ آگے آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور جو کوئی مظلومی کی حالت میں مارا جائے، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کو مار ڈالا گیا، تو اس کے ولی کو ہم نے اختیار دے دیا ہے فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، کہ وہ قتل کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی قصاص، قتل کا بدلہ قتل۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ رکھ دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے تمہارے لیے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، قصاص۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، جو مارا ہوگا اسی کو مارا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں مارا جائے گا۔ یعنی آزاد نے مارا ہے تو آزاد کو جو قتل کیا جائے گا، اور اگر غلام نے مارا ہے تو وہی غلام کو قتل کیا جائے گا، اور کسی عورت نے مارا ہے تو وہی عورت کو مار دیا جائے گا اس کے بدلے میں، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو یہ سہولت دی ہے ان کے اطمینان کے لیے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا اس میں جو قصاص جو لیا جاتا ہے سورہ بقرہ میں آئی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے فرمایا۔ ظاہراً تو قصاص میں موت ہے، زندگی کہاں ہے؟ لوگ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ زندگی کہاں ہے یہاں پر؟ ایک انسان نے کسی کو مار ڈالا، اب وہ انسان کو پھر مار ڈالا جا رہا ہے۔ یہاں پر تو مارنا مرنے کا مسئلہ چل رہا ہے، مارنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس نے ایک شخص کو بلا وجہ کے مارا تھا، اس لیے وہ قاتل کو اب کوئی کسی قسم کی ہمت افزائی نہ ہونے پائے آئندہ، اس لیے اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب اس کو زمین پر رہنے کا اختیار نہیں ہے۔ اگر اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو پھر سے وہ امن کو درہم برہم کر دے گا، سکون برباد کر دے گا معاشرے کا۔ اس لیے زندگی ہے، سارے انسانوں کے لیے اس میں فائدہ اور بہتری ہے، زندگی ہے، اس لیے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اس میں زندگی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں موت نہیں ہے۔ تو اس میں جو سہولت دی گئی ہے مقتول کے ورثاء کو کہ قصاص کے بارے میں، تو تم قصاص لے سکتے ہو، برابر برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیا جا سکتا، یہ اسلام کا اصول نہیں ہے۔ انصاف، جہاں تک انصاف کا تعلق ہے، انصاف ملے گا۔ مقتول کے ورثاء کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ بھی قاتل کو مار ڈالے، یہ تو انصاف ہے۔ لیکن اگر کوئی اس حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ مظلوم جا کر ظالم بن جائیں گے، کیونکہ اگر کسی نے ان کے کسی شخص کو قتل کیا تھا تو وہ مظلوم تھے، اللہ ان کا مددگار ہے، اور شرعی قانون ان کی طرفداری کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن اس حد تک ہی جب تک کہ وہ مظلوم ہیں۔ لیکن اگر وہ مظلوم سے ہٹ کر آگے بڑھ جائیں تو پھر وہ ظالم بن جائیں گے۔
یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس سے زیادہ کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر لیا، اب وہ مظلوم نہیں رہے بلکہ ظالم رہے، اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں آئے گی، بلکہ اس کے برعکس جو ظالم تھا وہ مظلوم بن گیا، کیونکہ اس کے ساتھ اب زیادتی ہو گئی ہے، اس کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو اب اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ یہ اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ ایسے واقعات اس دور میں بھی پیش آتے تھے، آج بھی پیش آتے ہیں، کہ ولی سے مراد وارث ہوتا ہے جو ایک یا کئی بھی ہو سکتے ہیں مرنے والے کی۔ وارث کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ قاتل سے یا تو دیت خون بہا قبول کر لے یا پھر ایسے ہی آزاد کر دیں یا قصاص میں اس کو قتل کر دیں۔ یہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو عطا فرمائے ہیں، اس میں سے جو چاہے کرے، چاہے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دے، جس نے اس کے ساتھی کو مار ڈالا، اس کے خاندان کے ایک فرد کو مار ڈالا۔ اس میں حد سے تجاوز نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہ کیا جائے۔ ایسا ہوتا تھا کہ وہ معاشرے میں کہ اگر کوئی جو ہے بڑا آدمی ہے اس کو اگر قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے بدلے میں بہت سے لوگوں کو مار ڈالتے تھے یہ لوگ، ایک کے بدلے ایک نہیں، جس نے قتل کیا ہے اس کو مارنا یہ انصاف ہے۔ یا کسی نے ایک بڑے آدمی نے قتل کیا ہے کسی کو، کہیں کا سردار ہے، تو اس کے بدلے میں دیگر لوگوں کو پیش کر دیا جاتا کہ اور ان کو مار ڈالو، یعنی کسی کے بدلے کوئی نہیں آ سکتا، یہ بتا دیا گیا ہے، یہ ظلم ہے۔ جس نے قتل کیا ہے اسی کو مارا جائے گا، جو قاتل ہے اسی کو مارا، چاہے وہ بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ اور اگر بڑے آدمی کا بھی قتل ہوا ہے، کہیں کا وہ سردار ہے کسی قبیلے کا، تو بھی ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا، ایک کے بدلے بہت ہو جاتے تھے اس زمانے میں۔ ایک بڑے انسان کو مارا گیا تو تین تین چار چار کو مار ڈالتے تھے یہ لوگ۔ یہاں پر اسی کو جو ہے بتایا گیا ہے کہ فلا یسرف فی القتل کہہ کر، کہ اس میں حد سے تجاوز مت کرو، جو اختیار اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہی اختیار کو استعمال کرو۔ جاہلیت میں ایک خون کی جگہ کئی خون بہائے جاتے تھے، پھر قاتل کو چھوڑ کر قبیلے کے با اثر آدمیوں کو قتل کر دیا جاتا۔ کئی وقت ایسا ہوتا کہ قاتل ہاتھ نہیں آیا لیکن قاتل کے دیگر لوگ اس کے ساتھی ہاتھ آ گئے، ان کو مار ڈالا۔ یہ سب کے سب جو ہے فلا یسرف فی القتل میں ہے، یعنی جس نے مارا تھا وہی ذمہ دار ہے، جو نہیں مارا اگر اس کا ساتھی بھی تھا، اس کا رشتہ دار بھی تھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار ڈالا جائے گا، یہ انصاف کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے، یہ ساری صورتیں عدل و انصاف کے خلاف رہیں گی۔ اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے، اس سے شدت کے ساتھ روکتا ہے ایسا کام کرنے سے۔ یہ عربوں کی جاہلیت تھی، لیکن موجودہ زمانے کی جاہلیت بھی اس سے کچھ کم نہیں ہے، جس کا مظاہرہ ہمارے اس ملک میں بھی ہوتا رہتا ہے جب فرقہ وارانہ حالات کشیدہ ہوتے ہیں، اور اگر ایک فرقے کا کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو اس فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے کسی بھی آدمی کو، راستہ چلنے والے کو پکڑ کر مار ڈالتے ہیں، قتل کر ڈالتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، کیونکہ وہ شخص جس کو تم نے مارا ہے اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، وہ قاتل نہیں تھا، وہ تو بھولا بھالا تھا، بے گناہ تھا، وہ اس کو پکڑ کر مار ڈالنا یہ ظلم ہے۔ ایسا کئی وقت ہوتا ہے کہ ہمارے آدمی کو انہوں نے مارا تھا، اس لیے ہم بھی ان کے فسادات ریٹس کے موقع پر جو ہے ایسی بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، یہ بات سمجھ لینا چاہیے، جس نے مارا ہے اس کو پکڑ کر مارو، اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ کرو۔ اور ویسے بھی جو ہے اسلامی حکومت جو ہے سزا دیتی ہے۔ اسلامی حکومت اگر کہیں پر نہ ہو اور ملکی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے، تو کوئی مسلمان قانون ہاتھ میں بھی نہیں لے سکتا، اس کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے، جو کچھ کوششیں ہو سکتی ہیں، ثبوت فراہم کرنا، یہ سب کیا جا سکتا ہے، لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی کو بھی مار ڈالنا یا قاتل کو بھی مار ڈالنا، اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں، اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی، اسلامی حکومت کا امیر جو ہے اس بات کا فیصلہ کرے گا اور وہ حکم کو نافذ کرے گا۔ تو اس میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جس نے مارا ہے اسی کو مارا جائے گا، اور جو بے گناہ ہے اس کو نہیں مارا جا سکتا، چاہے اس کا ساتھی کیوں نہ ہو، اس کا بھائی کیوں نہ ہو، اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اور جہاد کے نام پر بھی آج ایسے ہی حرکتیں ہوتی ہیں، اسلامی جہاد کہا جاتا ہے، لیکن اسلامی جہاد کا دور دور تک پتہ نہیں، اس میں ظلم و زیادتی اور جہالت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ
کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اس لیے ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، اور کہیں کہیں پر انسانوں کا بم بنا دیا جاتا ہے، خودکش دستہ بنا کر، سوسائڈ اسکواڈ بنا کر لے جا کر بامز بن لے کر اپنے جسم پر کہیں پر گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ کئی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جہاں پر جا رہے ہیں اور جس کو قتل کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے سب بے گناہ ہیں، انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اور جو اس میں حصہ لے رہا ہے اور خودکشی کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، خودکشی کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ کوئی اپنی جان ایسے نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان ہے، اللہ تعالیٰ ہی لے سکتا ہے، کوئی کسی بھی صورت میں اپنی جان نہیں دے سکتا، تو نہ وہ جان دے سکتا ہے، نہ کسی کی جان بے گناہ کی جان لے سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں پیش کر کے اسلام کا نقشہ بگاڑا جا رہا ہے، اسلام کا غلط رخ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں کرتا کہ ایسی جہاد ہو ہی نہیں سکتی، جہاد ایسی کبھی بھی نہیں ہوئی ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے ایسے کام کرنا کہ ناحق کسی کو قتل کر دینا، بے گناہ کو قتل کر دینا، بوم لگا کر اپنے آپ کو بھی اڑا لینا اور دیگر لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو بھی مار دینا اور ختم کر دینا، یہ سب کے سب غلط، باطل ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسلام اس بات سے کہ سخت مذمت کرتا ہے ایسے کاموں کی، تو یہ سمجھ لینا چاہیے مسلمان بن کر اگر کوئی اسلام کے نام پر یہ کام کریں تو اسلام پر دھبا ہے، یہ اسلام کی مدد نہیں ہے، مسلمانوں کی مدد نہیں ہے، ایسا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بالکل واضح فرما دیا گیا ہے اس آیت میں کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کیا ہے۔ فلا یسرف فی القتل میں کہ حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، تمہارا آدمی قتل ہوا ہے تو جس نے مارا ہے اس کو مارا جائے، اس کے خلاف ثبوت مہیا کی جائے، اس کو سزا دلانے کی کوشش کی جائے، یہ ہونا چاہیے۔ انہ کان منصورا، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ اسی کی رعایت کریں گے۔ یہ واضح رہے کہ اس آیت میں قاتل کو قتل کرنے کا اختیار مقتول کے وارث کو دیا گیا ہے، لیکن بعد میں جب مدینہ میں اسلامی ریاست وجود میں آئی تو اس اختیار کو نافذ کرنے کی ذمہ دار قرار دیا گیا، یعنی جہاں پر اسلامی ریاست ہوگی وہی اس کو نافذ کرے گا، اور جہاں پر اسلامی ریاست نہیں ہوگی تو اگر اس ملک کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو پھر اس میں قانون میں جو ہے کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اس کو ایسا ہی خاموش بیٹھنا ہوگا، اللہ کی مدد مانگنی ہوگی، اور اس قاتل کے خلاف جتنے بھی ثبوت اس کے پاس ہیں اس کو مہیا کرنے ہوں گے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر قانون شکنی نہیں کر سکتا، یہ اصولی بات ہے کہ قصاص کے جرائم کی سزاؤں کا نفاذ دوسری سزاؤں کی طرح اصحاب امر پر چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی جو حکومت میں ہوں گے وہی اس کام کو انجام دیں گے، لیکن استثنائی طور پر اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ مقتول کے ولی کی معرفت قصاص کی تکمیل ہو، اور اس کی بنیادی آیت ہے وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انصاف دیا ہے ان لوگوں کو جس کے ایک فرد کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا تو اس سے جو ہے قصاص لیا جا سکتا ہے، لیکن حق کے ساتھ ہونا چاہیے، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔